نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ۔ سورہ بقرہ کی 200 آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ فَإِذَا پھر جب قَضَيْتُم پورا کر چکو تم مناسککم اپنے ارکان یعنی حج کے ارکان پورے کر لو، فاذکروا اللہ تو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ پھر یعنی حج تم نے کر لیا، ارکان پورے ہو گئے، حج پڑھ لیا، اب تم چل پڑے ہو تو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کا ذکرکم اباءکم، جیسے تم ذکر کرتے تھے اپنے باپ دادا کا، وہ شدہ ذکر یا اس سے بھی زیادہ ذکر کہ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے تم بہت زیادہ، اور یہ تمہیں ابھی اس اللہ کا ذکر جو ہے اس سے زیادہ کرنا ہے کہ جب اسلام نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے تو اپنے باپ دادا کا ذکر جمع کر کے لوگوں کو تو وہاں پر اونچی آواز میں ذکر کیا کرتے تھے۔ تو پھر فرمایا کہ اب تم حج کر چکے ہو، ایمان قبول کر چکے ہو، حج کر چکے ہو، حج کے ارکان پورے کر لیے، اب تم اللہ کا ذکر کرو۔ کس طرح سے؟ جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، اس سے بھی زیادہ ذکر، یا زیادہ ذکر کا مطلب یہ ہے اونچی آواز میں ذکر کرنا، یعنی آہستہ بھی ذکر کر سکتے ہیں، اونچی آواز میں بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ تو اونچا ذکر کرو تاکہ پتہ چلے تم لوگ وہ ہو کہ جب جہالت کا دور تھا تو تم اپنے باپ دادا کا ذکر جو کرتے تھے محبت میں، چاہت میں، اب اس چاہت سے بڑھ کر، کیونکہ اللہ کی چاہت سب سے بڑی ہے اور ہونی چاہیے، تو اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو، اونچی آوازوں میں ذکر کرو، کہ اونچی آواز میں ذکر کرنا اس قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ آہستہ بھی کر سکتے ہیں، اونچا بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، صدیق تم قرآن پڑھ رہے ہو، بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہو، تو کیوں، کیا وجہ اس کی؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے آہستہ پڑھ رہا ہوں کہ جس کو سنانا ہے میں نے قرآن پاک وہ دلوں کی بھی سنتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بے شک یہ ٹھیک ہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کیا عمر آپ اتنا اونچی آواز میں کیوں پڑھ رہے ہیں، اتنا اونچی آواز میں ذکر کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اونچا پڑھ رہا ہوں قرآن پاک کہ میرے دل پر بھی اس کا اثر اترے اور آس پاس کے لوگوں کو سنا رہا ہوں اور شیطان کو بگا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بے شک یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے، قرآن کے فرمان سے، کہ اونچا بھی ذکر کر سکتے ہیں، آہستہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے اونچی آواز میں، تو اب تم اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، پھر بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا میں رہتے ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، بس ہمیں عطا کرے، دنیا عطا کرے، جو کچھ ملنا ہے ہمیں دنیا میں مل جائے۔ وہ آخرت کے قائل نہیں ہیں، وہ کفار ہیں، وہ آخرت کو نہیں مانتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، بس وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں سب کچھ مل جائے۔ تو رب کریم نے فرمایا جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ربنا آتینا فی الدنیا، ہمیں دنیا میں دیا جائے، وما لہ، پھر ان کے لیے نہیں ہے فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ، ان کے لیے پھر آخرت کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے، یعنی ان کو رحمت آخرت میں نہیں ملے گی کیونکہ وہ صرف دنیا طلب کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، مگر کچھ لوگ وہ ہیں، بعض ان میں سے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دنیا میں بھی حسنات اچھائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی حسنتاً اچھائی، وقنا عذاب النار اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم دنیا میں بھی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور آخرت کے لیے بھی ہمیں نیکیاں جمع کرنے کی توفیق دے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لینا۔ تو جو بندے یہ دعا مانگتے ہیں کہ دنیا میں بھی بہتری مانگتے ہیں،
آخرت کے بھی بہتری مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہی دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یہ مختصر دعا ہے مگر جامع دعا ہے کہ تھوڑے الفاظ ہیں اور اس میں ساری دین و دنیا کی بلائیاں آ جاتی ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا بھی اچھائیاں عطا کر، آخرت میں بھی اچھائیاں عطا کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو اکثر مانگا کرتے تھے اور ہمیں بھی یہی تلقین کی، اور یہ قرآن کا حکم ہے، ہمیں اس دعا کو بہت زیادہ مانگنا چاہیے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اور جب یہ لوگ یہ دعا مانگتے ہیں، جو لوگ یعنی یہ دعا مانگتے ہیں، یہ دنیا آخرت دونوں جہاں کی بہتریاں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے اس چیز سے حصہ ہے جو وہ کمایا انہوں نے۔ یعنی کیا کمایا انہوں نے کہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو دنیا میں بھی اچھائیاں عطا کر، آخرت میں بھی۔ تو وہ اس لیے پکارتے ہیں کہ دنیا میں اچھائیاں بھی کرتے ہیں، وہ نیک کمائیاں کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں اور آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں، کیونکہ نیک کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمیں آخرت کے لیے جمع پونجی چاہیے، ہمیں حسن اعمال کرنے ہیں، یہ حسن اعمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کا ذریعہ بنیں گے، تو ہمیں یہ اچھے عمل بھی کرنے ہیں۔ تو جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے حضور التجائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اچھے عملوں کی بھی توفیق دے، اچھائیاں بھی کرنے کی ہمیں توفیق دے، ہمیں دین سیکھنے سکھانے کی توفیق دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی غلامی عطا فرما، تو یہ ہمیں دنیا اور آخرت ہماری بہتر کر دے، ہمیں دوزخ سے بچا لینا۔ تو یہ دعائیں مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے حصہ ہے اس چیز سے جو کمایا، یعنی وہ یہ کمائی کر رہے ہیں تو یہ کمائی کا حصہ ان کو عطا کیا جائے گا، یعنی جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے معاف کرائے، اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف کرے گا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ حساب بھی جلد ہوگا، کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کسی کی کوئی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی۔ تم نیکیاں تو کرو، تم رب کو راضی تو کرو، تم اپنے رب کی رضائیں تو چاہو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کتنا حساب کرتا ہے اور ایک ایک کے بدلے آپ کو کہیں کہیں گنا، لاکھوں گنا عطا کرے گا۔ حساب تو وہ کرے گا، حساب تو لے گا ہم سے، لیکن وہ بڑا کریم ہے، اس طرح سے حساب لے گا کہ بندے تو نے ایک بار مجھے اللہ کہا تو میں نے 10 بار تجھے اپنا بندہ کہہ کے پکارا، تو ایک قدم میری طرف آیا تو میری رحمت نے 10 قدم تجھے آگے ہو کے لیا۔ تو حساب تو وہ اس طرح سے کرے گا، یعنی جلد حساب ہوگا کہ ہماری چند نیکیاں، ہمارا ایمان ایک طرف، ہاں اس کا فضل عظیم ایک طرف ہوگا، لیکن پھر بھی حساب ہونا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودات، یہ جو اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ یہ جو چند دن ہیں گنتی کے، یہ چند دن گنتی کے کون سے ہیں؟ یہ چند دن وہ ہیں گنتی کے کہ جو حج کے دن بتائے جا رہے ہیں۔ حج کے دن جو ہیں یہ چند دن گنتی کے ایام تشریق میں، اس کے اندر تم لوگ اللہ کا ذکر کرو، ان چند دنوں میں اتنا ذکر کرو کہ اس کو راضی کر لو، اپنی اللہ سے بخشش مانگ لو، وہ بڑا مہربان ہے، سابقہ پر شرمندہ ہو کر تائب ہو کر معافی مانگ لو، آئندہ کے لیے تائب ہو جاؤ۔ اور پھر جب حج کے ارکان پورے ہو جائیں، جتنا ٹائم آپ کے پاس آپ مینا میں ٹھہرے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں پر آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، تو پھر کیا کریں کہ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر کوئی اس میں سے یعنی حج کر لے، سارے ارکان جب اس نے پورے کر لیے ہیں، اور کیونکہ پھر دعائیں مانگتے رہا ہے، ذکر کرتا رہے، وہ ذکر کی قیامت کا جو اصل مقصود ہے، قیامت کی تیاری کرتا رہے، کوئی قیامت میں کیا ہوگا کہ فرمایا رب نے آسا این یبعثکا ربک مقام محمودا، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلد تجھے تیرا رب بلند مقام محمود پر پہنچائے گا۔ تو یعنی ایام تشریق میں مینا میں ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرو، اللہ رسول کا ذکر کرو، دعائیں مانگتے رہو،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے رہو۔ ذکر اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ کرتے رہو۔ اللہ کی عبادت کرنا، تکبیر کہنا، عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، کلمے کا ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، درود پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ حج کا تلبیہ تو 10ویں ذی الحجہ جمرہ عقبہ پر جب کنکر مارتے ہی وہ تلبیہ پڑھنا تو ختم ہو گیا۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب اللہ کا ذکر کرنا ہے کہ آپ کسی صورت بھی کر سکتے ہیں، درود ہے، کلمہ ہے، دعائیں ہیں، قرآن ہے، التجائیں ہیں، استغفار ہے، یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا۔ پھر مینا سے 12 ذی الحجہ کو بھی واپس آ سکتے ہیں، 13 کو بھی آپ واپس آ سکتے ہیں، 13 کو آنا زیادہ افضل ہے، اور 13ویں تاریخ کو آپ فارغ ہو کر آئیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا فی یومین فلا اسم علی ومن تأخر فلا اسم علی، بس جو کوئی جلدی آ جائے یا تھوڑی سی دیر بھی کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقی، بس یہ ہے کہ وہ تقوی والا ہو، نیت اس کی ٹھیک ہو تو وہ تقوی اللہ پر کرتا ہو۔ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ، اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ قیامت کا دن آنا ہے، وہ دن آنے والا ہے کہ جس میں ہمیں اسی کی طرف سب کو جمع ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْحِسَابِ، اور بعض لوگوں میں سے عجیب لگتی ہے آپ کو بات اس کی، قولہ بات اس کی، فی الحیاتی دنیا، دنیا کی زندگی میں، اور گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، اور وَهُوَ أَلَدُّ الْحِسَابِ، حالانکہ وہ بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ آیت اخنس ابن شریک، یہ منافق شخص تھا، تو اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ اکثر، کیونکہ چکنی چپڑی باتیں کرنے والے دلوں کے بھی زیادہ چور ہوتے ہیں، کہ بعض اوپر سے زبان سے کچھ زیادہ مٹھاس اور ظاہر کرنا میں بڑا آپ کا مطلب ہے دیوانہ ہوں، اس طرح سے۔ تو وہ پھر کیا کہتا کہ میرا اللہ گواہ ہے جو میرے دل میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا آپ جو کچھ اس کے دل میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا حالانکہ وہ بہت جھگڑالو ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، تھا وہ جھگڑالو، منافق بھی تھا، اور جھوٹ بولتا تھا، کہ جھوٹ پر پھر اللہ کو گواہ لاتا تھا۔ تو قسمیں کھانا جرم، قسمیں کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا، قسم کھانا ویسے بھی غلط ہے لیکن جھوٹی قسمیں کھانا جرم ہے، بلکہ حرام چیز پر اللہ کا ذکر کرنا بھی حرام ہے۔ شراب پینا، جوا کھیلنا یا رشوت لینے پر بسم اللہ پڑھنا یہ سخت گناہ ہے، کہ اس سے رب تعالیٰ کے نام کی توہین ہوتی ہے۔ تو یہ چکنی چپڑی باتیں کرتا اور اللہ کو گواہ بناتا، اور چکنی چپڑی باتیں کرنے والے اکثر دلوں کے چور ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا حالانکہ وہ جھگڑالو ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ بہت زیادہ جھگڑالو ہے، کیونکہ وہ بڑی ویسے میٹھی میٹھی باتیں کرتا رہتا ہے، کیونکہ ہر چمکنے والی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ بظاہر تو وہ بڑا اچھا بن رہا تھا، لیکن کیا کرتا تھا، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، وہ جب پھر جاتا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے جب پیچھے ہٹتا زمین میں، یعنی عام جگہوں پر، تو لیفسدہ فساد کرتا فیہا، اس میں پھر وہ فساد پھیلاتا اس میں، ویہلک، اور ہلاک کرتا کل ہر سوا نسل، کھیتی کو اور تباہ کرتا۔ وہ کیا کرتا، مال فصلوں کو آگ لگا دیتا تھا، مسلمانوں کو نقصان دیا کرتا تھا، اور بہت جھوٹ بولا کرتا تھا۔ جب اس کو منع کرتے، واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ نہیں فساد پھیلانے والوں کو پسند فرماتا، یہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے مومن کو بھی نقصان پہنچائے یا کسی غیر مومن کو بھی بغیر کسی وجہ سے فتنہ پھیلانا، فساد کرنا، یعنی کہ غیر ایمان والے ہیں، جو غیر اسلام والے ہیں، ان کو بھی نقصان بغیر کسی وجہ کے دینا مسلمان کو روا نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو نقصان دینا تو سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو فساد نہیں فرماتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو پھر جب بڑے بڑے اہل علم کو پتہ بھی چلا، صحابہ اکرام کو پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جب انہوں نے اس کو منع کرنے کی کوشش کی
صحابہ کرام نے منع کیا تو جب اہل علم سارے اس کو منع کرتے تھے تو وہ کیا کرتا کہ تم باز آ جاؤ، ایسا نہ کرو، تو احاظت العزت بالاسم، پھر اس کو اپنی عزت یاد آ جاتی، آپ پکڑتے اس کو جھوٹی عزت بالاسم، گناہ کے ساتھ، یعنی وہ اپنی انا میں بڑا ہوں، یہ ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو وہ اکڑ دکھانے لگا اور زیادہ فساد پھیلانے لگا۔ تو جب زیادہ فساد پھیلانے لگا، منع نہ ہوا، باز نہ آیا، تو رب کریم نے پھر یہ آیت نازل فرما دی اور فرما دیا فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی، استغفر اللہ، کیونکہ اب جہنم کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، تو جہنم اس کے لیے کافی ہے۔ تو پتہ چلے گا جب جہنم میں پھینکا جائے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور برا ٹھکانہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، آگ ہے، اور کون طاقت رکھ سکتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ کملی والے کا سایہ ہم پر رکھے اور اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ کس کے لیے؟ وہ جو فساد پھیلاتا، جھوٹ بولتا، مسلمانوں کو نقصان دیتا، دین کو نقصان دیتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي النَّفْسَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو بیچتے ہیں اپنی جان تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ وَاللَّهُ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بڑا شفقت فرمانے والا، مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے راستے میں مشرکوں کے گھیرے میں آ گئے، مشرکوں نے ان کو گھیر لیا، غلبہ پا لیا، وہ اکیلے تھے، ان کے پاس مال و متاع تھا، تجارت کرنے گئے تھے، انہوں نے گھیر لیا، تو انہوں نے معاوضے کے طور پہ سارا مال کفار کو دے دیا، سارا مال کفار کو دے دیا، اور خود رہائی لے کر وہ مدینہ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اب سب چھوڑ دیں، مدینہ جانے دیں، باقی سب کچھ لے لیں۔ تو رب کریم نے ان کے لیے ان کی شان میں یہ آیت نازل کی ہے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور سب کچھ، اپنی جان بیچ دیتے ہیں، یعنی سارا جان و مال انہوں نے دے دیا، ساری مال و متاع دے دی، اور وہ مدینہ میں پہنچ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی رضا چاہتے ہوئے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ جو درجہ صحابیات کا، صحابہ کرام کا ہے، وہ کسی اور کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو درجے عطا فرمائے، محبت کر کے دکھا دیا، محبت کے اعلان فرما دیے، ان کی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کس طرح انہوں نے چاہی اس کا اعلان قرآن میں بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کو چاہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو ایمان والو داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو یہود کے سردار تھے۔ ان کے دین میں یہ یہودیوں کے سردار بھی تھے، اور ان کے دین میں یعنی یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ لیکن جب اسلام لانے کے بعد بھی آپ نے اونٹ کے گوشت سے اس لیے پرہیز کیا کہ اسلام میں کھانا کون سا فرض ہے، یعنی اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے اور یہودیت میں منع ہے کھانا، تو وہ انہوں نے پہلے تو یہودی تھے، کھاتے نہیں تھے، پھر جب اسلام لائے تو پھر بھی نہیں کھایا، اس لیے کہ چلو رہنے دو، عادت بھی نہیں کھانے کی، اور ویسے بھی کون سا کھانا فرض ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرما دی کہ بے شک فرض نہیں ہے اونٹ کا گوشت کھانا، لیکن اس وجہ سے اگر نہ کھایا جائے کہ چلیں یہودی نہیں کھاتے تھے یا یہودیت میں نہیں کھایا گیا تو ان کی پاسداری کی جائے، نہیں، ان کی پاسداری نہیں کرنی۔ بے شک آپ ویسے نہیں کھاتے تھے، نہیں پسند، لیکن اب اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو کر بتائیں کہ ہم یہ چیزیں جو اسلام نے حلال کی ہیں وہ ہم نے ساری لینی ہے، کھانی ہے، تاکہ ہمارا مسلمانوں کا اور یہودیوں کا فرق واضح رہے۔ اس لیے اسلام میں دوسرے دنوں کی رعایت کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی ان کے لیے، تاکہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور کوئی رعایت ایسا کام نہ کرو جس سے دوسرے کی رعایت بنتی ہو اور یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے یہ نہیں کرنا، اس لیے اس سے باز آئے، کیونکہ بے شک وہ تمہارا
کھلا دشمن ہے، کیونکہ جب مسلمان ہو تو اپنی صورت میں، کردار میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، گفتار میں، ہر حوالے سے جو ہے آپ کا اسلام ظاہر ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کی مشابہت نہیں کرنی، جس طرح کے مثال کے طور پر انڈیا کے اندر ہندو لوگ گائے کی قربانی نہیں کرتے، یعنی گائے کو ذبح ہی نہیں کرتے، تو اگر جو مسلمان ہیں اگر وہ ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے قربانی نہ کریں گائے کی تو وہ گناہ ہے، ویسے نہیں کرنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ چلیں جی ہندو بھی راضی رہیں، ہم گائے کی قربانی نہیں کرتے، تو یہ ان کی رعایت ہوگی، اپنے دین کے ساتھ جو ہے بے وفائی ہوگی، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر منع فرمایا اور وہ باز آئے، یعنی یہ ان کے صدقے سے ہمارے رستے کھلتے ہیں کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ ان کی ایک ایک ادا پر اسلام میں قرآن پاک میں آیات نازل فرما کر ان کو رہنمائی عطا کی گئی، اور ایسی رہنمائی عطا کی گئی کہ یہ رہنمائی ہمیں قیامت تک ہمیں مل گئی، ہمیں سب کو مل گئی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ کفار کے جیسے قیدے نہ بناؤ، کفار جیسی عادتیں نہ اپناؤ، کفار جیسے طور طریقے نہ اپناؤ، بس اسی طرح بقول علامہ اقبال کی کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یعنی ہر اس کے کردار میں بھی، گفتگو میں بھی، چلتے پھرتے وہ اللہ کی برہان، یعنی دلیل ہو کہ یہ اہل ایمان ہے۔ اللہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، صحابہ کرام کے صدقے سے ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قرآن سے ہمارے سینے روشن اور منور کر دے، رمضان کا صدقہ بھی روشن منور کر دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔